بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے 7th کلاس کی اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج اس کا لیسن نمبر 9 پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم کہانی کے ٹائٹل پیج پہ آ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں میں جو کوشچن ہے اس کو پہلے ہم دونوں کوشچن کو ریڈ آؤٹ کر کے ان کے آنسر آپ کو دیں گے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے، علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے علاوہ کن لقبات سے نوازا جاتا تھا یا یاد کیا جاتا تھا؟ تو اس کا آنسر آپ یہ لکھیں گے، علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے علاوہ مفکر پاکستان، حکیم الامت اور مصور پاکستان کے لقبات سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ کوشچن ہے، کیا آپ علامہ محمد اقبال کے بچوں کے لیے لکھی گئی 3 نظموں کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ اس کا آنسر لکھیں گے، ہمدردی، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی۔ اس کے بعد ہم یہ جو الفاظ ہیں ان کے میننگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے حلوت۔ تو حلوت کا مطلب ہے تنہائی، مشقت کہتے ہیں محنت کو، پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، مراتب کا مطلب ہوتا ہے عہدے، مرتبے، متمنی کہتے ہیں خواہش مند کو، اور عاشیاں کہتے ہیں گھر کو۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو نیچے ٹھہرے اور بتائیں میں کوشچن نمبر 1 ہے، اقبال کی محبوب علامت کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، اقبال کی محبوب علامت شاہین ہے۔ اس کے بعد شاہین میں اسلامی فکر کی کون سی خصوصیت شامل ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، خوددار، غیرت مند، بلند پرواز اور فقر و درویش شاہین میں اسلامی فکر کی خصوصیات ہیں۔ پھر نیکسٹ پیج پہ ٹھہرے اور بتائیں میں کوشچن ہے، شاہین کس جانور کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ شاہین کسی جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کوشچن ہے، اقبال نے شاہین کو درویش صفت کیوں قرار دی؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ اقبال نے شاہین کو درویش صفت اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ شاہین رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر ٹھہرے اور بتائیں میں جو کوشچن ہے، آشیاں تک بنانے کی فکر نہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، آشیاں تک بنانے کی فکر نہ کرنا شاہین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو اقبال کی شاعری ہمیں مسلسل محنت، بلند مقاصد اور ترقی کا پیغام دیتی ہے۔ نیکسٹ ٹھہرے اور بتائیں میں کوشچن ہے، شاہین کو بلند پروازی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ شاہین کو بلند پروازی اور دور بینی سے وہ مقامات دیکھ لیتا ہے جہاں تک عام پرندوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد لاسٹ والا کوشچن ہے، اقبال نوجوانوں میں کس قسم کی صفات دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے، علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں میں وہ تمام صفات دیکھنا چاہتے تھے جو ایک شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکسرسائز ہے۔ تو ایکسرسائز میں جو ہے سب سے پہلا کوشچن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کوشچن ہے، شاہین کو اقبال نے اپنی شاعری میں مزید کن ناموں سے ظاہر کیا؟ تو اس کوشچن کا آنسر آپ کو اسی جو کہانی ہے اس کے ٹائٹل پیج پہ ملے گا۔ اس کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، شاہین کی علامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبوب علامت ہے جس کی وہ اپنی شاعری میں کبھی باز، شہباز اور کبھی عقاب کے ناموں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو کوشچن ہے وہ ہے، کوئی قوم کب تک زندہ قوم کہلانے کی مستحق ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کو ٹائٹل پیج پہ ملے گا۔ دوسرا جو کوشچن ہے اس کا آنسر آپ پیج نمبر 57 سے سٹارٹ کریں گے جو ٹائٹل پیج ہے ہمارے اس کہانی کا، کہ کوئی بھی قوم تب تک ہی زندہ قوم کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے جب خوددار اور غیرت مند ہو، وہ دوسروں کے سہارے تلاش کرنے اور ان کے انتظار میں نہ رہنے بلکہ وہ اپنے زور بازو سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اور دنیا میں ملک و ملت کا نام سر بلند کرے۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا کوشچن ہے، دوسروں کی امداد کے طالب ہو کر ہم کیا کچھ اپنے داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کوشچن کا آنسر آپ کو 58 پیج نمبر پہ ملے گا، جو ٹاپ لائن ہے وہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے، جب ہم دوسروں سے امداد کے طالب ہوتے ہیں تو ہم اپنی عزت اور غیرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہاں تک آپ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر جو 4 ہے، اسباب پر تکیہ کرنا کس کے شایان شان نہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، اسباب پر تکیہ کرنا فقر اور درویشی کے شایان شان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ والا کوشچن، کون سا عمل ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ اس کا آنسر 58 پیج پہ ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی ذات پر توکل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے
طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہی ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس میں آپ یہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا جو سوال ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ تو سب سے پہلا ہے، سبق میں شاہین کی کتنی صفات گنوائی گئی ہیں؟ 2، 3، 4، 5، تو یہاں پہ ہوگا 5۔ اس کے بعد ہے، اسلامی فخر کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں کبوتر میں، چکور میں، شاہین، کرگس میں، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے شاہین میں۔ اس کے بعد اقبال نے شاہین کی علامت بالخصوص استعمال کی ہے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، غیروں کے لیے یا سب کے لیے، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے نوجوانوں کے لیے۔ پھر اگلا ہے MCQs، بلند پروازی آئینہ دار ہے، زوال کی، معاشی تنگی کی، رزق میں کمی کی یا ترقی کی، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے ترقی کی۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے، شاہین پسند کرتا ہے خلوت، شور و غل، مجلس یا ہجوم، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے خلوت۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، شاہین کی کون سی صفت کا تعلق خالص دین اسلام سے ہے؟ اس صفت کی وضاحت کریں۔ اس کوشچن کا آنسر آپ کو پیج نمبر 58 پہ ملے گا۔ دوسری صفت فقر اور درویشی، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اقبال نے شاہین کی دوسری صفات کے ذیل میں اس پرندے کو بے تعلق اور درویش صفت قرار دیا ہے کیونکہ شاہین اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا فقر اور درویشی کے شایان شان نہیں سمجھا جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ شعر بھی ایڈ کریں گے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ والی لائن ایڈ کرنی ہے، شاہین کی اس صفت کے حوالے سے اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی لذتیں اور آسائشیں سب عارضی ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھ لینا ہے۔ کوشچن نمبر جو بے ہے وہ ہے، شاہین کی چوتھی اور پانچویں صفات کیا ہیں؟ اس کی وضاحت ما اشار کریں، تو اس کا آنسر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا آنسر آپ لکھیں گے، شاہین کی چوتھی جو صفت ہے وہ خلوت پسندی ہے۔ شاہین خلوت پسند پرندہ ہے، وہ دوسرے پرندے مثلاً کبوتر، چکور اور زاغ وغیرہ کی محبت سے دور رہتا ہے۔ محبت کا اثر ہونا یقینی ہوتا ہے، اس لیے وہ خود ان کو ان پرندوں کی طرح کم پرواز، مشقت سے خوف زدہ اور کمزور نہیں بنانا چاہتا۔ اقبال بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان برے لوگوں، برے دوستوں اور کاموں سے دور رہیں، وہ خلوت پسندی اختیار کریں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر سکے۔ دوسروں کی غلط صحبت اسے تن آسان، آرام طلب اور نکما نہ بنا دے۔ خلوت پسندی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں زندگی اور اس سے منسلک دنیا کے تمام معاملات پر بہتر انداز میں غور و فکر کے لیے بھی خلوت پسندی کا ہونا نہایت اہم ہے۔ اقبال شاہین کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ اس کے بعد آپ نے یہ لائن بھی لکھنی ہے، اقبال دوسرے پرندوں سے شاہین کی دوری اور الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کمزور پرندوں سے شاہین کا رہن سہن اور احوال پوشیدہ رہنے میں ہی بہتری ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر بھی ایڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پانچویں صفت ہے وہ بھی دور بینی اور تیز نگاہی ہے، وہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ یہ آپ یہ لاسٹ والی جو 3 لائنز ہے یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پانچویں صفت آپ نے یہاں تک لکھ لینی ہے جو اینڈ پہ آپ کو شعر نظر آ رہا ہے یہاں تک، اور اگر آپ چاہیں تو ان میں کچھ لائنز سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے، غلط فکروں پر کراس اور درست فکروں پر ٹیکا نشان لگائیں۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلنا چاہیے، تو یہ ہوگا کراس۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے، شاہین رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، شاہین میں تیز نگاہی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے کیونکہ شاہین میں تیز نگاہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، شاہین کی ایک صفت فقر اور درویشی بھی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لاسٹ والا، اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ کراس آئے گا کیونکہ اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ کوشچن نمبر 5 ہے جی، جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلا ہے الفاظ خودداری، تو اس کا آپ جملہ لکھیں گے، اسلم میں خودداری ہے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ دوسرا الفاظ ہے دیار عشق، تو آپ نے اس کا جملہ لکھنا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام خود پیدا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے طریق، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہے نشے من، شاہین نشے من نہیں بناتا، تو لاسٹ والا ہے بصیرت،
کتابیں پڑھنے سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ ان کا یہ جملہ لکھیں گے۔ چھٹا سوال ہے، دیے گئے محاورات کا مفہوم معنی معلوم کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو سب سے پہلا الفاظ ہے آگ بگولا ہونا، تو اس کا مطلب ہے غصے میں ہونا، تو آپ اس کا جملہ لکھیں گے، بچوں کی شرارتوں سے آگ بگولا نہ ہوں۔ دوسرا الفاظ ہے طیش میں آنا، اس کا مطلب بھی ہے غصے میں آنا، تو اس کا آپ لکھیں گے اسلم ذرا سی بات پر ہی طیش میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اش اش کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تو اس کا آپ جملہ لکھیں گے آمنہ کی نظم سن کر سب اش اش کر اٹھے۔ تارے گننا، اس کا مطلب ہوتا ہے رات بھر جاگنا، تو آپ اس کا جملہ لکھیں گے امجد کی تمام رات تارے گننے میں گزر گئی۔ پھر اس کے بعد ہے پھولے نہ سمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، تو اس کا جملہ آپ لکھیں گے اپنی کامیابی پر فرحہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ اوسان ہتا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا، تو آپ اس کا جملہ لکھیں گے سانپ کو دیکھ کر آمنہ کے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس کے بعد ہے متشابہ الفاظ۔ اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ایسے الفاظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں، مثلاً حلال اور حلال، اعلیٰ اور اعلیٰ۔ ان کی ریڈنگ کرنے کا متشابہ الفاظ کی ریڈنگ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کوشچن نمبر جو 7 ہے اس کو حل کر سکیں۔ تو آپ نے سب سے پہلا جو لفظ ہے ملک، ملک کہتے ہیں وطن کو لیکن ملک کہتے ہیں مالک ہونا۔ اسی طرح مینا، ایک مینا کا مطلب ہوتا ہے بارش اور ایک مینا کا مطلب ہوتا ہے پرندے کا نام۔ چین، چین ایک ملک کا نام ہے، اور اگر کہنا ہے چین تو چین کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ چوک، چوک کہتے ہیں چوراہے کو اور چوک کہتے ہیں غلطی کو۔ سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح اور ایک سحر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ مہر، مہر، مہر کا مطلب ہوتا ہے چھاپا، اور مہر کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی۔ تو یوں پیارے بچوں آج کا سبق نمبر 9 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیا سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیں اجازت۔